السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پہ دیر تک قائم رکھے۔ اللہ آپ سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ وہ کام لے جس سے وہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں، ان کاموں سے بچائے جس سے وہ اور اس کے حبیب ناخوش اور ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی خوش و آباد رکھے اور یہاں کے بعد والی زندگی میں بھی ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ اللہ ہمیشہ آپ سے راضی رہے۔ اللہ آپ کی دعاؤں قبول فرمائے۔ ان صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ چلو بچوں، آج کی کلاس میں ہم جو ہے احب جو ہم پویم پڑھے تھے اس کے کوشچن آنسرز پہ کچھ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ احب کے کوشچن آنسرس، اس کے اندر تھوڑی سی نزاکت، تھوڑا سمجھ گئے آپ تو لکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا۔ من یحب الشاعر، شاعر جو یہ پویم میں احب، آئی لو، آئی لائک، یہ پویم کا عنوان جو ہے ہمارے، وہ کس سے محبت کر رہا ہے؟ یہ پویم میں کس کی محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ تو یہاں پر من یحب، وہ کس کی محبت کے بارے میں؟ یحب الشاعر، یہ تھرڈ پرسن، حبا یحب تھرڈ پرسن بتا رہا ہے، شاعر بتا رہا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت، اتنا ہی لکھنا ہے۔ یحب الشاعر تو آپ کو کوشچن میں سے من کو ہٹا دیجیے۔ واٹس دا میننگ آف من؟ من کے معنی کیا ہے صاحب؟ من کے معنی ہو، کون، کون صاحب؟ یہ زبر سے پڑھے تو من، ہو، اگر یہ زیر سے پڑھے من تو یہ فرام ہو جاتا، ٹھیک ہے ماں؟ تو اس لیے جو ہے نا غور و فکر سے، من یحب الشاعر، شاعر کس کی محبت کے بارے میں بتا رہا تھا، کس کا ذکر ہوا یہ پویم میں؟ یاد ہے؟ احب اللہ والرسول احب الدین والعمل، یاد ہے پویم؟ ہاں، یہ پویم کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور ہم جو ہے نا یہاں شاعر وہی بتا رہا ہے، من یحب الشاعر، من کے معنی ہو، یحب الشاعر، شاعر بتا رہا ہے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے بارے میں۔ اب یہاں پہ دیکھو اتحب، اب یہ سیکنڈ پرسن، جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا سیکنڈ پرسن کے بارے میں، آپ جواب میں فرسٹ پرسن بولیں گے۔ پوچھا یور نیم، واٹس یور نیم، بولیں گے آپ یور نیم از، بولیں گے مائی نیم از، بولیں گے یس آف کورس، آپ بولیں گے مائی نیم۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا عربی میں جب تحبو سے سوال ہو، تحبو سے، تو آپ بولیں گے احبو، میں چاہتی ہوں، آپ چاہتی ہیں، میں چاہتی ہوں۔ جب آپ بولیں گے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں فرسٹ پرسن، آپ سن رہے ہیں سیکنڈ پرسن، لیکن جب آپ بولیں گے تو آپ فرسٹ پرسن، میں سیکنڈ پرسن۔ تو یہاں پہ وہی ہے، تحبو، تحبو کے جواب میں احبو، یہ بات یاد رکھ لیجئے، تحبو، یہ تحبو سے سوال، اگر سوال ہو کوشچن میں تحبو ہو، یو لو، تو آپ بولیں گے احبو، آئی لو، آئی لائک، اس طرح سے۔ ہاں، تحبو کا جواب تے کو ہٹا کے الف سے، سیکنڈ پرسن، یہ تے سے آیا، یہ تے سے آیا تو سیکنڈ پرسن اس کے جواب میں الف سے لگائیں گے۔ تحبو، یہ دیکھو اس میں تے ہے بے ہے، اس کے اندر الف ہے بے، یہ ہے بے کامن ہے دونوں میں، ہے بے کامن ہے، یہ تے سے شروع ہو رہا ہے، یو لو، اگر الف آ گیا تو آئی لو، احبو، میں چاہتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں۔ تو آپ پوچھ رہے آ سے، ہم اس سے پہلے بتا دیے تھے آپ کو فرسٹ ایئر میں بھی، آپ جانتے ہیں آ سے اگر کوشچن ہو تو، یا حل سے کوشچن ہو، آ سے اور حل سے اگر کوشچن ہو تو اس کے جواب میں نعم بولیں گے۔ آ سے 3 مارکس کا کوشچن ہے، اگر آپ ایک صحیح دے دیں تو 3 مارکس مل سکتے ہیں آپ، مگر لاجک یاد رکھیے، بہت آسان ہے، اگر یہ نہیں سمجھ کے کریں گے آپ تو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ چلیے صاحب، اتحب الدین والعمل، کیا آپ دین سے اور اس کے کاموں سے، دین میں جو کام بتائے گئے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ہاں، شوہر کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بچوں سے شفقت سے، محبت سے پیش آنا، یہ تمام دین ہے۔ یہ خالی نماز پڑھنا ہی دین نہیں ہے، امی کی بات سننا بھی دین ہے۔ آپ کل شادی ہو گیا، آپ اپنے بچوں کی بات سننا، یہ بھی دین ہے، اگر وہ ناجائز نہ ہو تو۔ کوئی ایسی چیز نہ مانگا، اب دیکھیے ہم کوئی بھی چیز مانگتے ہیں، مانگتے ہیں امی سے ہے،
ہم آگ بھی دیو بولتے ہیں، کھانا بھی دیو بولتے ہیں، پانی بھی دیو بولتے ہیں، بندوق بھی دلا بولتے ہیں، جو بولے وہ۔ تو اب امی کیا کرتے ہیں سمجھ کے کہ جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہماری والدہ محترمہ بابا جان کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے یہ لے لو بولتے ہیں، لیکن جو ہم ان کو معلوم ہے کہ یہ اگر ہم دلا بھی دیں، وہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ دلا تو یہ بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس سے کیا کرتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اب یہاں پہ جو ہے نا وہی ہے، تو کیا اتحب الدین والعمل، کیا آپ دین اسلام سے اور ان کے کاموں سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں میں صاحب، ہاں میں محبت کرتی ہوں، میں مسلمان ہوں تو میرے فریضہ ہے کہ میں جو فارمیٹ میں ہے، جو اسلام ہے، جو چیزیں بتاتا ہے اس کو میں غور و فکر سے سنوں اور اس پہ عمل کروں۔ اور ایک بات یاد رکھ لو میرے بچوں، اگر آپ یہ بولے کہ میرے کو نہیں معلوم ہے میں کیا کروں، میرے کو معلوم ہی نہیں تھا، تو قرآن فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ کو نہیں معلوم ہے تو جس کو معلوم ہے ان سے جا کے پوچھو، آپ کا کام ہے یہ، قرآن کا کام نہیں ہے آپ کو آ کے بولنے کے واسطے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو جو بھی ڈاؤٹس ہے آپ جو جانتے ہیں ان کے پاس جا کے پوچھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ کس کو سے بھی پوچھے، نہیں، جو سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پہ عربی کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ میرے سے ہی پوچھیں گے، انگلش کے بارے میں میرے سے اگر پوچھیں تو میں کیا بولوں گا آپ کو، میں کچھ تو بھی عین غین غلط سلط بول سکتا ہوں، یا انگلش سر سے جا کے عربی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کیا بتا سکتے ہیں، انہوں سمجھیں گے ارے بھائی کچھ تو ہی بولنا بچے آئے، تو غلط سلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں جو ایکسپرٹ ہے ان کے پاس اپنے سوالات کو لے کے جانا، ان سے مؤدبانہ درخواست کرنا کہ یہ میرے مشکوک ہی سوالات سے میں ذرا میرے کو اس بارے میں رہنمائی فرمائیے، یہ میرے کو بتائیے یہ کیسا کرنا، بلکہ ایسا پوچھنا، ایسا نہیں پوچھنا جا کے کہ ان کو تکلیف ہو اس سے، وہ سوال آپ کا سننے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو چلو آئیے، اتحب الدین والعمل، کیا آپ مذہب دین سے اور اس کے کاموں سے محبت کرتی ہیں؟ بولے ہاں۔ یہ دیکھو صاحب، یہ آ کے جواب میں نام، آ کے جواب میں سوال تھا آ سے، کوشچن آ سے اور حل سے اگر آ جائے آ اور، تو جواب میں کیا بولیں گے؟ جواب میں نام کے معنی یس، ہاں میں محبت کرتی ہوں دین سے، اسلام سے، اس کے جو اصول و ضوابط ہے اس سے میں محبت کرتی ہوں۔ آگے فرماتے ہیں متى تحب الفکر فی آیات اللہ، کیا تو متا، وین، کب، یہاں پہ ٹائم بتایا جا رہا ہے، متا کب کرتے صاحب آپ، کیا متا، وین، آپ کب کرتے صاحب یہ سب، اللہ کو کب راضی کرتے، کب خوش کرتے، اللہ کی تسبیح کب بیان کرتے آپ، اللہ کا ذکر کب کرتے؟ تو بولے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی ٹائم تو ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہاں۔ تو یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں احب الفکر فی آیات اللہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام، بسا دیکھ لیجیے احب الفکر فی آیات اللہ، یہاں تک تو کوشچن میں جا گیا، بکرۃ و اصیلا، صبح شام یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، ہر لمحہ ہر گھڑی بس اس کو یاد کرتے رہنا، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ یہ دل بیمار کا جو ہے دوا چاہیے، کیا ہونا صاحب، یہ دوا جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے دلوں کو جو اطمینان ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ملنے والا ہے۔ ہم بہت فکر ہوتے کیسا ہوں گا صاحب، ایگزام کا کیسا ہوں گا، کیسا ہوں گا، یہ کیسا ہوں گا، یہ کیسا ہوں گا، امی کی طبیعت ایسی ہے کیسا ہوں گی، بابا کے کام نہیں چل رہا کیسا ہوں گا، یہ سب کا معاملہ ہے کہ بیٹے آپ جو ہے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، نمازیں پابندی سے پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ ہاں میں آپ کو بتایا، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے بابا کے ہاتھ میں بہت سے پیسے آئیں جو آپ پہ لا کے خرچ کریں، بابا کی نوکری اچھی ہو جائے، تو سورہ واقعہ پابندی سے پڑھا کرو، سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے فوری بعد سورہ واقعہ پڑھو، سورہ دخان پڑھو، سورہ واقعہ سورہ دخان پڑھا کرو، پابندی سے پڑھنا، 5 منٹ لگتا میرے بچوں، 5 منٹ میں ہو جاتا، 5 منٹ کی اگر عادی بنا لیں آپ، دیکھو صاحب آپ کدھر آپ کی کیسے آپ کا گھر خوشحال ہو جاتا۔ اور ایک آسان طریقہ ہے خوشحال رہنے کا، گھر میں گھستے سلام کرنا، گھر میں گھستے سلام کرنا، اور 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ، گھر میں گھستے سلام کرنا، 1 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ، اور 1 مرتبہ درود شریف، بس آپ اندر ہی پڑھ لیجیے، زور سے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کے گھر پہ اور آپ کے گھر کے اطراف جتنے بھی گھر ہیں سب پہ اللہ رحمت برساتا ہے، گھر آپ سے جو ہے آپ کو فائدہ ہونا، آپ سے اطراف میں بھی فائدہ ہونا۔ اس لیے میرے بچوں گھر کو صاف ستھرا رکھو، پاک صاف رکھو،
گھر میں پابندی سے صفائی کرو، جالے وغیرہ گھر میں مت آنے دو، اس سے نحوست آتی ہے، صاف ستھرا رکھو فرش وغیرہ سب۔ آج کل تو کرونا کا زمانہ چل رہا ہے، گھر کو اور زیادہ سینیٹائز کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو بار بار روز صبح شام پوچھا جا رہا ہے۔ کم سے کم آپ جھاڑو وغیرہ مار کے دھول گرد یہ وہ چیزیں مت رکھو، گھر میں جالے والے جو ہے وہ نکالو، گھر کو صاف ستھرا رکھو، روز پانی نہاؤ۔ روز پانی نہانے سے جادو وغیرہ نہیں ہوتا، اگر کوئی آپ پہ جادو بھی کر رہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا کہتے۔ اور ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کر لیا کرو، ظہر کے بعد، ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد، عصر سے پہلے کچھ دیر سونے سے اگر آپ پہ کوئی جادو کر بھی رہا ہے تو اس کی کاٹ ہو جاتی کہتے ہیں، اس کا اثر ختم ہو جاتا، انہیں جو عمل کرتا جادو سے وہ اصل ضائع ہو جاتا۔ تو اسی لیے کیا ہے، دوپہر کے بعد سونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں طاقت بھی آتی ہے، روحانی قوت بڑھتی ہے۔ فجر کے بعد سونے سے یہ تمام چیزیں زائل ہوتی ہیں، لیکن ظہر کے بعد سونے سے جسمانی روحانی طاقت آپ ملتی ہے۔ عصر کے بعد نہیں سونا، ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا، اس کو خیلولہ بولتے ہیں۔ یہ کرنے سے بڑے فوائد ہیں۔ بعض لوگوں نے تو بتایا ہے کہ اگر کوئی جادو کر رہا تو اس کا عمل کی بھی کاٹ ہو جاتی، خالی آپ دوپہر میں کھانے کے بعد سو گئے تو آپ غیر ضروری فون میں یہ وہ چیزیں کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، غیر ضروری وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بہتر ہے صبح جلدی اٹھیں، صبح کا ناشتہ کریں، دوپہر کا کریں، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز وغیرہ پڑھ کے کچھ دیر آرام کر لیں، 10 منٹ کیوں نہ ہوتا، 10 منٹ کے واسطے تو بھی سونا، اس سے جو ہے نا یہ فوائد ہیں۔ تو بہرحال ہم اللہ کو اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کا نام زبان پہ لیتے رہنا، یا بکرۃ و اصیلا سے مراد ہے صبح شام جو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایو جو تحبو، کون سے موسم کو آپ پسند کرتے ہیں، کون سی ہوا کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ایو اس سے پہلے آ گیا وچ، ایو جو کے معنی ہوا، ایو جو تحبو، احب الجو معتدلا یعنی ماڈریٹ، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، درمیانی، جیسے اسپرنگ سیزن جس کو آپ بولتے ہیں، اسپرنگ سیزن جس میں زیادہ نہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، ایسی ہوا کو میں پسند کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، اب آخر میں دیکھیے صاحب، ایو جو تحبو، احب، دیکھو صاحب پھر آیا دیکھیے، تحبو سے اگر سوال ہو تو جواب میں احبو، آپ پسند کرتی ہیں میں پسند کرتا ہوں، احب الجو معتدلا ماڈریٹ۔ ٹھیک ہے، حل تحب المشہد الطبعی، نعم، حل سے سوال آیا تو جو ہے نا نعم سے جواب دینا، یہ گانٹ باندھ لیجیے، آ سے اور حل سے اگر سوال ہو تو نعم سے جواب دینا ہے، تحبو سے جواب سوال ہو تو جواب میں احبو کہنا ہے، اگر یحبو سے ہو تو جواب میں یحبو، یہ 3rd ہے، یہ 2nd، یہ 1st۔ یحبو تحبو احبو، احبو تحبو یحبو، 1st 2nd 3rd، انگلش کی طرف سے گئے تو آپ یہ 3rd 2nd 1st۔ عربی میں 3rd پہلے ہوتا ہے، 2nd بعد میں، 1st کو لاسٹ میں رکھتے ہیں ہم۔ اب آپ انگلش میں کرتے پہلے 1st، نیکسٹ 2nd، جو نہیں ہے وہ 3rd۔ میں بول رہا ہوں 1st، آپ سن رہے ہیں 2nd، جو یا نہیں ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ 3rd۔ ہم کیا کرتے ہیں عربی والے جو ہے پہلے 3rd، جو نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر آپ کے بارے میں، پھر اپنے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے صاحب یہ سمجھ میں آیا آپ کو، من سے یہ کوشچنز آیا تو کیسا لکھنا ہے، یہ کیسا کرنا ہے، اس کے ایک شارٹ آنسرز بھی ہے، انشاءاللہ تعالی آسانی سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یہ دیکھ لیجئے، یہ ون ورڈ آنسرز ہے۔ حل تحب الجو معتدلا، حل تحب الجو معتدلا، لام علی معتدلا۔ اب یہاں پہ دیکھیں صاحب، یہاں پہ فرسٹ کوشچن ہے حل تحب الجو معتدلا، حل سے سوال ہے تو پھر آپ کو بتا دیا میں ون ورڈ آنسر میں، حل سے سوال آئے تو جواب میں نعم، حل تحب الجو معتدلا، نعم تحب الجو، بأي شيء يشبه الخول۔ اب دیکھیے کون سی چیز آپ کو بات بتائی جاتی ہے، زبان میٹھی، ملک گیری، اگر آپ زبان اچھی رکھیں گے تو آپ وطن پورے دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بأي شيء يشبه خول، what is compared to true words، بالاصل کا لفظ آیا ہے یہاں پہ جو ہے نا، یہ آنسرس ہیں۔ تحبو سے آیا، آ کا لفظ آیا، آ سے اگر سوال ہو تو اس کے جواب میں ون ورڈ میں عام طور سے آ اور نام سے چاہیں گا۔ کیف تحب العلم، علم کے بارے میں بتایا گیا ایسا ہے، ڈو یو لائک
بتایا گیا. اب اس کے بعد ہاؤ ڈو یو لائک نالج، من والعین. سمجھ میں آ رہا نا؟ اس طریقے سے ون ورڈ آنسر ہے. حل سے سوالات جب بھی آ جائیں تو حل کے جواب میں نام، اور آج کے سوال بھی آئے تو آج سے بھی نام کا جواب دینا ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم آگے جو ہے پھر کنٹینیو کریں گے نئے سبق اور نئے سوالات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.